بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ اعراف، سورہ نمبر 7، آیت نمبر 172۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدم، اور انہیں یاد دلاؤ جب تمہارے رب نے آدم کی اولاد سے لیا، لیا نہیں، اخذا، آدم کی اولاد کو نکالا، من ظہورہم، ان کی پیٹھوں سے، ذریتہم، ان کی اولاد کو، واشہدہم، اور ان کو گواہ ٹھہرایا، علی انفسہم، خود ان کے اوپر۔ ایک تو اس خاص پیسج کی اہمیت یہ ہے کہ یہ ایک طویل پیسج جو ہم نے شروع کیا آیت نمبر 59 سے، جس میں اللہ تعالیٰ نے 6 ان رسولوں کا ذکر کیا کہ جن کو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بار بار ڈسکرائب کرتا ہے، ان کی قوم کے اوپر انہوں نے جس طرح سے اللہ کے پیغام کو پہنچایا، بات آخری حد تک واضح کی، اور پھر ان پر عذاب آیا۔ وہ ڈسکرپشن یہاں مکمل ہو گیا ہے آیت نمبر 171 تک، موسیٰ علیہ السلام کے یہ قوم کے بیان کے اختتام پر۔ سو 59 to 171 آپ امیجن کر سکتے ہیں، یہ بہت بڑا پیسج ہے جو ختم ہو گیا۔ ظاہر ہے ساری بات یہ ہو رہی تھی کہ اے مکے کے لوگوں، اے بنی اسماعیل کے لوگوں، تم اس بات کو جان لو کہ اگر تم نے اس پیغام کو نہ مانا اور اس کے انکار پر اڑ گئے تو تمہارا بھی یہی حشر ہو جائے گا، اس لیے کہ یہ اللہ کا طریقہ رہا ہے۔ تو یہ پیغام اب پچھلی آیت تک ختم ہو گیا۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ ان کو، یعنی عرب کے لوگوں کو یہ بھی بتا دیا جائے کہ ایسا نہیں ہے کہ اگر فرض کرو کہ کسی کے پاس اللہ کا پیغام نہ آئے تو اس سے جواب دہی نہیں ہوگی، اس کو کچھ بھی معلوم نہیں ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ ان کو یاد کراؤ کہ جب نکالا تمہارے رب نے آدم کے بیٹوں سے، ان کی پیٹھوں سے، ان کی اولاد کو، وَأَشْهَدَهُمْ، اور گواہ ٹھہرایا ان کو، عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، خود اپنے اوپر، أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، اور اللہ نے یہ پوچھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا، انہوں نے کہا بلا، کیوں نہیں، شہدنا، ہم گواہ ہیں، ان تقولوا یوم القیامتی، یہ ہم نے اس لیے کیا کہ کہیں تم قیامت کے دن یہ نہ کہہ دو انا کننا عن ھذا غافلین، کہ ہم تو اس بات سے بے خبر ہی رہے۔ یعنی اللہ نے انسان کو اس دنیا میں آنے سے پہلے اس تجربے سے گزارا کہ جس میں اس نے اللہ کا روحانی مشاہدہ کیا، وہ ایک اسپرچول ایکسپیرئنس سے گزرا، اور تمام انسانوں نے اللہ تعالیٰ کا یہ جو تجربہ ہے اس کو خود سے مشاہدہ کیا، اور گویا کہ وہ اپنے اوپر گواہ بنے کہ انہیں یہ حقیقت معلوم ہے کہ اللہ ہمارا رب ہے، اور
اس کے لیے، اس خاص مقصد کے لیے قیامت کے روز کسی خارج کے گواہ، نبی، دعوت کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ وہ حقیقت ہے کہ جو ہمارے اندر پہلے سے موجود ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجنے سے پہلے اس تجربے سے گزارا۔ ظاہر ہے کہ اس پہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ تو ہمیں یاد ہی نہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ یہی تو کیا اللہ نے، کہ ایک تجربے سے گزار دیا لیکن اس کی یاد محو کر دی، مگر اس تجربے کا مشاہدہ کرنے کے نتیجے میں ہمارے اندر اس کے لیے رجحان، میلان، اس کی اپریسیشن موجود ہے۔ اگر کوئی توجہ دلاتا ہے، اگر کوئی واقعہ ہو جاتا ہے، اگر خود سے انسان غور کرتا ہے تو اس کو وہ یاد آ جاتا ہے۔ یاد آنے کا مطلب وہ واقعہ یاد نہیں آتا، بلکہ اس واقعے کا نتیجہ، خدا کی وحدانیت، اس کا رب ہونا، اس کا اس کے اوپر اثر ہوتا ہے۔ وہ اس کیفیت میں آ جاتا ہے، اس کو اس پر اطمینان ہو جاتا ہے کہ وہی میرا رب ہے۔ چنانچہ قرآن مجید نے اپنے بارے میں یہ کہا کہ قرآن ذکر ہے۔ یہی وہ بات ہے، قرآن ذکر ہے، یعنی قرآن یاد دہانی ہے۔ یاد دہانی تو اس کی ہوتی ہے جو آپ کو پہلے سے معلوم ہو۔ اگر آپ کو کوئی نئی بات بتائی جائے گی تو پھر تو آپ کو ایک نئی چیز پڑھائی جائے گی، لیکن جو آپ پہلے سے پڑھے ہوئے ہیں اس پر تو آپ کو ریمائنڈ کرایا جائے گا۔ تو قرآن یہ بڑی واضح حتمی دعویٰ کرتا ہے کہ تمام انسان اس تجربے سے گزرے ہیں، اور کم سے کم اللہ کی وحدانیت، اس کا وجود، اس کے بارے میں وہ اپنے اندر جانتا ہے کہ وہ موجود ہے۔ یہ ٹھیک ہے، دنیا میں آنے کے بعد اس کے اوپر غفلت کے پردے پڑتے ہیں، خواہشات، اس کی اپنی انانیت اس کے اوپر ایک حجاب طاری کر دیتی ہے، لیکن جب کبھی اس سے یہ غفلت کے پردے ہٹتے ہیں، اس کو وہ حقیقت نمایاں ہو جاتی ہے اس کے اندر، اور وہ اس کو محسوس کرنے لگتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انسان کو جب اپنی اس غلطی کا اندازہ ہوتا ہے کہ اس نے اللہ سے دوری اختیار کی، تو وہ جذباتی ہو جاتا ہے۔ جب وہ توبہ کرتا ہے تو اس کے اندر پشیمانی ہوتی ہے، اس کو اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اس کے اندر ایک حقیقت موجود ہے۔ وہ حقیقت اتنی واضح ہے کہ جیسے ہی انسان کو احساس ہوتا ہے کہ میں نے تو اس کو فراموش کیا ہوا تھا، میں تو اس کو اگنور کر کے زندگی گزار رہا تھا، تو وہ جو ریالٹی ہے جو اس کے اندر موجود ہے وہ سامنے آ جاتی ہے۔ یہ بات ہم جانتے ہیں کہ دنیا میں ایسا ہوتا ہے کہ بعض چیزیں واقعی ہم نے مشاہدہ کی ہوتی ہیں، ہم ان کے تجربات سے گزرے ہوتے ہیں، مگر ہمیں یاد نہیں ہوتی۔ بعض اوقات بعض چیزیں اس کو یاد کرا دیتی ہیں، واقعے کو نہیں، یعنی اس کی ڈیٹیلز یاد نہیں آتی، مگر یہ یاد آ جاتا ہے کہ یہ ہوا تھا۔ جیسے میں لوگوں کو ہمیشہ یہ بتاتا ہوں سمجھانے کے لیے کہ کسی وقت بچپن میں میں اپنے کان کو مروڑتے مروڑتے میرا کان ہی مڑ گیا، تو اب وہ جو دایاں کان ہے یہ مڑا ہوا ہے، تو اب جب میں آئینے میں دیکھتا ہوں میرا مارک آف آئیڈینٹیفیکیشن یہ ہے، تو مجھے ظاہر ہے یہ یاد آیا تھا کہ میں نے حرکت کی تھی، کب کی تھی یہ مجھے یاد، مگر یہ ایک ریالٹی ہے۔ سو اس کے آثار ہوتے ہیں۔ بچہ جب ماں کے پیٹ سے نکلتا ہے تو اس کے بعد وہ ماں کی طرف مائل ہوتا ہے، لپکتا ہے، حالانکہ اس نے یہ تو نہیں دیکھا ہوتا کہ وہ اس کے پیٹ سے نکلا ہے،
یہ انسان کے اندر کچھ ایسے رجحانات موجود ہیں کہ جو اس کی شخصیت کا حصہ ہے. قرآن مجید سے معلوم ہوتا ہے کہ بالکل اسی طرح سے جیسے اللہ کے بارے میں انسان اس دنیا میں واضح ہو کر آیا ہے، اسی طرح سے انسان کے اندر اخلاقیات بھی وہ جو مورل سینس ہے انسان کے اندر، وہ بھی بالکل اسی طرح سے ودیت کی گئی ہے. چنانچہ آپ کو اس کے لیے کوئی تقریر کرنے کی ضرورت نہیں پیش آتی کہ سچ بولنا اچھا ہے، جھوٹ بولنا برا ہے. آدمی جانتا ہے، کیسے جانتا ہے؟ اندر موجود ہے. چنانچہ اخلاقیات اور اس کی تفصیلات. جی یہ کہا گیا ہے کہ اللہ نے روح پھونکی ہے حضرت آدم نے، تو اگر اللہ نے روح پھونکی ہے تو اللہ کی کوالٹیز تو گئی ہوں گی آدم میں. وہ دیکھیں، وہ جو روح پھونکنا ہے وہ تو پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ جو بھی بچہ آتا ہے وہ اسی کے ساتھ آتا ہے. اس کو پھر بتا دیا اللہ تعالیٰ نے کہ کیا ہوا اس کے نتیجے میں. جب اس نے روح پھونکی، یہ اصل میں روح پھونکنے کا مطلب کیا ہے ہم نہیں جانتے. Is it a fact کہ اللہ نے روح پھونکی؟ یہ فیکٹ ہے، اچھا. لیکن یہ میٹافوریکل ہے. اس کی اپنی ریالٹی کیا ہے یہ ہم نہیں جانتے. اللہ نے اس کا نتیجہ بتا دیا کہ فجعل لکم السمع والابصار والافئدہ. جب اللہ نے روح پھونکی تو اس نے تمہیں سننے، دیکھنے اور غور کرنے کی صلاحیت دے دی. سو یہ صلاحیتیں جو ہم کو انسانی صلاحیتیں ملی ہیں، یہ اللہ کی طرف سے اس عمل کے نتیجے میں ملی ہیں. اور یہ بالکل ممکن ہے کہ اسی پروسیس کے نتیجے میں یہ جو عہد ہے یہ بھی ہمارے اندر شامل ہو گیا. اس لیے کہ ظاہر ہے کہ یہ تو ہم کو پہلے سے تجربے سے گزارا گیا تھا، لیکن پھر اس کے بعد پھر ہم اس دنیا میں آئے. اس دنیا کی مادی حقیقتوں نے ہم کو اپنی طرف متوجہ کیا، ہم اس میں غافل ہوئے، مگر ایک اندر ہی اندر ایک احساس، ایک کسک موجود ہے جو انسان کو اپنی طرف مائل کرتی ہے. چنانچہ جو لوگ اللہ کا انکار کرتے بھی ہیں وہ بھی مخلوق کا خالق تلاش کرتے ہیں. اگر کوئی خوبی نظر آ رہی ہے تو اس خوبی والے کو ڈھونڈتے ہیں. اگر ان کے سامنے کوئی واقعہ ہوتا ہے تو اس واقعے کی وجوہات تلاش کرتے ہیں. یہ سب وہ ذہین لوگ کرتے ہیں جو خدا کا انکار کرتے ہیں. یعنی مخلوق نظر آ رہی ہے تو خالق کو، بنانے والے کو، یہ کب پڑا ہوا ہے تو کہیں گے کہ اس کا بنانے والا ہے. کہیں کوئی خوبی نظر آ رہی ہے کہ یار یہ بہت زبردست ڈیزائن ہے تو ڈیزائنر کو مانیں گے. کوئی واقعہ ہوا ہے تو واقعے کے پیچھے اس کی وجوہات کو تلاش کریں گے. مگر اس کائنات کے اتنے بڑے واقعے کے پیچھے کون ہے اس کا انکار کر دیں گے، گویا کہ وہ خود اپنے وجود سے اپنا انکار کر رہے ہیں، کنٹرڈکٹ کر رہے ہیں اپنے آپ کو. سوکھتا ہے اس کی کیا پیچھے وجوہات ہوتی ہیں اللہ بہتر جانتا ہے. کئی وجوہات ہیں اس میں. ہم اہل مذہب کی بھی غلطیاں ہیں، ان کی بھی غلطیاں ہیں. ایک انسان کے اندر ایک تکبر ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ بتا دیا ہے. سر پلیز، جی سر میں ہمیشہ یہ سمجھنا چاہتی ہوں کہ یہ جو لوگ پیروں کو، کسی کو بھی، کسی انسان کو بھی سجدہ کرتے ہیں، سر وہ کیا سائیکالوجی ہے ان کی؟ سر میں پلیز، میں یہ ہمیشہ سمجھنے کی تلاش میں رہی ہوں کہ یہ سجدہ تو اس ذات کے علاوہ کیسے اپنے جیسے انسان کے سامنے سجدہ؟ یہ ابھی آگے کے سبق میں آ جائے گی بات. اصل میں ہوتا ہی ہے کہ جب آپ سوال کرتے ہیں ادھر گیپ آ جاتا ہے تو وہ بعد میں کویسچن آنسرز میں ہو جائے. لیکن میں آپ کی بات کو ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ یہ کیسے ہوتا ہے کہ لوگ غیر اللہ کو سجدہ کرتے ہیں. اللہ نے انسان کے اندر اپنی معرفت رکھی اور اللہ نے انسان کے اندر اپنی عبادت کی انکلینیشن رکھی. انسان
مطمئن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے رب کی عبادت نہ کرے. وہ کہا نا اللہ تعالیٰ نے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، جان لو کہ اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کا اطمینان ہوتا ہے. تو اللہ کا ذکر کریں گے، اللہ کے آگے جھکیں گے، تو آپ کو اپنی شخصیت، فطرت کی اصل ضرورت کا کی سیٹسفیکشن کا آپ کو نظر آئے گا اظہار، بندوبست. اللہ نے اس دنیا میں یہ طریقہ رکھا ہے کہ انسان اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے، اور یہ آزمائش کے لیے رکھا ہے، جائز اور ناجائز دونوں طریقے اختیار کر سکتا ہے. یعنی ضرورت موجود ہے، ضرورت کو پورا کرنا ہے آپ نے ایسے کہ آپ کو جو راستہ بتایا گیا ہے صحیح فطری، آپ اس کو اختیار کریں اور پورا کر لیں. لیکن اس ضرورت کی ایک خواہش ہے اور آپ صحیح راستے کو اختیار نہیں کرتے اور بھٹک جاتے ہیں. کیوں بھٹک جاتے ہیں؟ اللہ نے بھٹکنے کا امکان رکھا ہے. کیوں رکھا ہے؟ آزمائش کے لیے. تو انسان پھر غلط راستہ اختیار کرتا ہے اور غیر اللہ کے آگے بھی جھک جاتا ہے. اس میں اس کے اوپر اس کی اپنی جو دنیا کی خواہشات ہیں اس کا بھی غلبہ ہوتا ہے. بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ آدمی کوئی چیز دنیا میں فوری چاہتا ہے، اولاد ہو، کاروبار کامیاب ہو جائے، وغیرہ وغیرہ. تو اس کو معلوم ہوتا ہے کہ یہاں کوئی صاحب ہیں، پیر صاحب ہیں، یا آپ کسی کو پکار رہے ہیں، فرشتوں کو پکار رہے ہیں، جنات کو پکار رہے ہیں، یا کوئی اور نام دے دیا ہے، وہ آپ کا کام کر لیں گے. تو آدمی اس طرف مائل ہو جاتا ہے اور اس کی خواہش جو ہے وہ اس کو اپنی فطرت سے انحراف کرنے پر قائل کرے. تو اس طرح کی کچھ وہ ہیں انسان کے اندر انحراف کے امکانات کے جو اس کو مائل کر دیتے ہیں. ماحول ظاہر اس میں بڑا اثر انداز ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو یہاں بات بیان فرمائی ہے، فرمایا کہ جب ہم نے آدم کی اولاد سے، اس کی پیٹھوں سے اس کے ذریت کو، اولاد کو نکالا اور خود ان کو اپنے اوپر گواہ ٹھہرایا، تو ہم نے پوچھا الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ الستو کا مطلب ہے کیا میں نہیں، ربکم تمہارا رب. تو اس سے وہ جو عہد ہے وہ عہد الست مشہور ہو گیا ان الفاظ سے، الستو بربکم. قالوا بلا، سب نے کہا کیوں نہیں، شہدنا، ہم گواہ ہیں. اللہ تعالیٰ اب یہ بتا رہے ہیں کہ یہ ہم نے کیوں کیا، ان تقولوا یوم القیامہ، کہ کہیں تم نہ کہو قیامت کے دن انا کننا عن ھذا غافلین، کہ ہم اس سے غافل تھے. او تقولوا، یا تم کہو انما اشرک آباؤنا، شرک تو ہمارے آباء و اجداد نے کیا، من قبل، اس سے پہلے، وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّن بَعْدِهِمْ، اور ہم تو ان کی اولاد تھے ان کے بعد. أَفَتُهْلِكُنَا، تو کیا تو ہم کو ہلاک کرے گا، بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ، اس وجہ سے کہ جو کیا کچھ غلط کاروں نے. یعنی یہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ میں نے جو اہتمام کیا، اس اہتمام کا نتیجہ اب یہ نکلے گا کہ قیامت کے روز کوئی مشرک یہ نہیں کہہ سکے گا کہ خدایا میرا قصور کیا تھا، میں نے تو اپنے آباء و اجداد کچھ شرک کرتے ہوئے دیکھا، میں تو غافل، میں تو اس سے واقف ہی نہیں تھا کہ تو الگ سے ایک تنہا خدا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ انڈرسٹینڈنگ ہر انسان کے اندر موجود ہے اور اسی کے مطابق اللہ تعالیٰ ہر انسان کو جواب دہ ٹھہرائے گا. ظاہر ہے ہر انسان کو اس کے حالات کے لحاظ سے کوئی کم قصوروار ہوگا، کوئی زیادہ قصوروار ہوگا، لیکن بہرحال یہ بات طے ہے کہ انسان اس حقیقت سے پہلے سے واقف ہو کر اس دنیا میں آیا ہے کہ اس کا ایک
خالق مالک ہے جس نے اس کو پیدا کیا، جو اس دنیا کو چلانے والا ہے۔ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ، اور اسی طرح سے ہم آیات کی تفصیل کرتے ہیں، وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اور اس لیے کہ وہ رجوع کریں۔ جملہ جو ہے وہ سینس نہیں بنا رہا، اور اسی طرح سے ہم آیات کی تفصیل کرتے ہیں اور اس لیے کہ وہ رجوع کریں۔ اٹ از ناٹ کچھ دیر سم تھنگ رانگ۔ یہ اور جو آیا ہے اس طرح سے یہ بتا رہا ہے کہ اس سے پہلے ایک حصہ اومٹ کیا گیا، حذف کیا گیا ہے، اور قرآن میں ایسا ہی ہوتا ہے کہ ایک عبارت میں، جملے میں کچھ حصے امپلائیڈ ہونے کی وجہ سے اومٹ ہو جاتے ہیں، حذف ہو جاتے ہیں۔ تو اگر آپ قرآن کے سٹائل سے واقف ہوں تو آپ اس کو خود سے پھر فل ان کر سکتے ہیں، اور جب آپ کرتے ہیں تو آپ کو زیادہ ایک انوالومنٹ کا احساس ہوتا ہے۔ سو اگر بات پوری سمجھ لی جائے تو یوں ہوگی کہ اور اسی طرح سے ہم وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ، اسی طرح سے ہم اپنی آیتوں کی تفصیل کرتے ہیں، اس لیے کہ لوگوں پر بات بالکل واضح ہو جائے، لوگوں پر ہم حجت قائم کر لیں۔ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اور اس لیے کہ وہ رجوع کریں، یعنی تاکہ لوگوں تک یہ بات پہنچ جائے، ان کو سمجھ میں آ جائے، اور پھر وہ رجوع کریں بات کو سمجھنے کے بعد۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ توحید کے بارے میں اللہ کے ہاں جو مواخذہ، اکاؤنٹیبلٹی ہوگی، وہ تو اصل میں اس بنیاد پر ہوگی کہ انسان کی فطرت اس سے واقف تھی، اور اس سے انحراف کرنے والے اپنے پاس کوئی عذر، کوئی ایکسکیوز پیش نہیں کر سکیں گے، اس لیے کہ یہ بات سب جانتے ہیں کہ اس کائنات کا ایک ہی خالق و مالک ہے۔ اس کے لیے جو عقلی دلائل ہوتے ہیں، جو انٹلیکچول ریزننگ ہوتی ہے، وہ اصل میں اس کو سپورٹ کرتے ہیں، وہ اس کو فردر انسان کے اندر اطمینان پیدا کرنے کا باعث بنتے ہیں۔ آدمی غور کرتا ہے، آدمی گرد و پیش میں دیکھتا ہے، اور پھر وہ یہ محسوس کرتا ہے کہ یہ تو واقعی وہی ہے جو میرے دل میں بھی، یعنی اس کائنات کا خالق اور مالک۔ ورنہ اس دنیا کو ہم دیکھتے اور کہتے یار واقعی جس نے بنائی ہے بڑا زبردست ہے یار، ویل ڈن، صرف یہی ہوتی، لیکن وہ میرے اندر موجود ہے۔ میں کہتا ہوں سبحان اللہ، میں کہتا ہوں الحمدللہ، خدایا تیرا شکر ہے، تو کتنا عظیم ہے، تو نے یہ سب کچھ میرے لیے پیدا کیا۔ اس سے جو میرے اندر کیفیت پیدا ہوتی ہے، کیوں پیدا ہوتی ہے؟ اس لیے کہ میں اس کو جانتا ہوں، اس لیے کہ میں اس سے مل کے آیا ہوں، اس لیے کہ اس کے وجود کا احساس میرے اندر، میری فطرت میں موجود ہے۔ تو قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ وہ چیز موجود ہے، میموری اومٹ کر دی گئی ہے۔ اس کی وجہ ہے کہ اگر میموری بھی ہوتی تو پھر امتحان کیا ہوتا؟ پھر تو ذہانت کا امتحان ہوتا۔ ذہانت کا امتحان نہیں ہے، یہ اخلاق کا امتحان ہے، یعنی اس چیز کا امتحان ہے کہ آپ اپنے اندر کے احساسات، اپنے اندر کی ریالٹیز کے بارے میں کتنے سینسٹیو ہیں، آپ نے ان کو کتنا ویلیو کیا۔ سو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم یہ اس لیے بیان کرتے ہیں، ہم آیات کی تفصیل کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو بات آخری حد تک معلوم ہو جائے، حجت تمام ہو جائے، اور تاکہ وہ رجوع کریں۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا، اور ان کو سناؤ سرگزشت اس کی کہ آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا، جسے ہم نے اپنی آیات عطا کی، فَانْسَلَخَ مِنْهَا، مگر وہ اس سے بھاگ نکلا۔ یہ آگے چل کے معلوم ہوتا ہے کہ اب اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں یہودیوں کی مثال بیان کر کے کہ ان کو اللہ نے اس دنیا میں بڑا شرف دیا، بہت بڑا مقام دیا۔ یہ مقام وہ مقام تھا
کہ اگر وہ اس کی قدر کرتے تو وہ کہاں سے کہاں پہنچ جاتے، لیکن کیا ہوا، وہ اس سے بھاگ کر کے آئے تھے تاکہ ان کو یہ بات معلوم ہو کہ توحید ایک حقیقت ہے. اور اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر یہ پیغام ان کو ملا ہے تو یہ جان لیں کہ ان سے پیچھے جن لوگوں کو یہ پیغام ملا تھا ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوا، کہیں یہ نہ ہو کہ تم بھی وہی حرکتیں کرنے لگو. تو ان کو بتاؤ، ان کو سرگزشت سناؤ ان کی. اصل میں تو یہاں ایک ہے لفظ الذی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ آگے چل کے معلوم ہوگا کہ اس سے مراد پوری قوم ہے. اس کی سرگزشت سناؤ کہ ہم نے جس کو اپنی آیات دیں پھر وہ اس سے بھاگ نکلا. یہ حقیقت ہے کہ یہود کے بارے میں تو ہے، لیکن یہ انڈیویجولز کے بارے میں بھی ہوتا ہے. اللہ انسان کو بات سکھاتا ہے، اپرچونٹی دیتا ہے، اس کو بات سمجھ میں آنے لگتی ہے، بٹ دین فار سم ریزن کوئی دنیاوی ٹیمپٹیشن ہوتی ہے، کوئی انا کا مسئلہ ہوتا ہے، اور وہ اس ساری اپرچونٹی کو چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ کتنی انفارچونیٹ بات ہے. فرمایا کہ فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ، تو اس کا پیچھا کیا شیطان نے، فَكَانَ مِنَ الْغَابِينَ، پھر وہ ہو گیا گمراہوں میں سے. یعنی بات یہاں تک پہنچ گئی. یہ کیوں ہوا؟ یہ خدا کا قانون ہے. اللہ تعالیٰ نے سورہ زخرف میں، جو سورہ نمبر 43 ہے، اس کی ایک آیت میں، آیت نمبر 36 میں یہ بتایا ہے کہ جو رحمان کے ذکر سے دور ہوتا ہے، مَن یعشو عن ذکر الرحمن نقید لہو شیطان، ہم اس کے ساتھ ایک شیطان لگا دیتے ہیں، فہو لہو قرین، تو وہ اس کا ساتھی بن جاتا ہے. تو آپ کو اگر اللہ نے یہ موقع فراہم کیا کہ آپ کے سامنے خدا کا پیغام آ گیا، آپ اس کو سمجھنے لگے، اللہ نے اپنے قریب آنے کے لیے آپ کو راستہ دکھا دیا، اور پھر اس کے بعد آدمی اس سے باہر نکل جائے، تو یہ اصل میں ان کی سرگزشت سنائی جا رہی ہے. فرمایا کہ وہ پھر گمراہوں میں سے ہو گیا. وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا، اگر ہم چاہتے تو اس کو اس کے ذریعے سے، یعنی ان آیات کے ذریعے سے بلندی ادا کرتے. گویا کہ ایک بڑی حسرت سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کیا اپرچونٹی تھی جو ان کو ملی تھی. اس اپرچونٹی کو وہ اویل کرتے تو کیا بنتا ان کے لیے. جیسے کوئی کسی کو کہہ رہا ہے کہ یار تمہارا کتنا زبردست کیریئر ہوتا ہے، اس سے تمہیں اندازہ ہی نہیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس کے نتیجے میں وہ کہاں سے کہاں پہنچتے، یہ ان کو اس کا اندازہ ہی نہیں ہوا. وَلَوْ شِئْنَا، اگر ہم چاہتے، لَرَفَعْنَاهُ، تو ہم بلند کر دیتے اس کو، بہا، ان کے ذریعے سے، یعنی ان آیات کے ذریعے سے، اس اپرچونٹی کے ذریعے سے. وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، مگر کیا ہوا کہ وہ تو زمین کا ہو رہا، زمین ہی میں گھس گیا. وَأَتْبَعَهُ، کیا مطلب ہے اس کا؟ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اور اپنی خواہشوں کی پیروی کرنے لگا. یعنی بجائے اس کے کہ وہ بلندی پاتا، خدا کے ساتھ تعلق پاتا، اس کو اس کی معرفت حاصل ہوتی، وہ اس کی آیات کو سمجھتا، وہ اس کی آیات کو سمجھاتا، وہ اس کا نمائندہ بن جاتا، اس نے اس کے برعکس کس چیز کو پسند کیا؟ زمین کی حقیر چیزوں، اور وہ اسی کی طرف دھستا گیا، اپنی خواہشات کے پیچھے پڑ گیا. فرمایا کہ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، اس کی مثال تو کتے کی مثال ہے. ان تحمل علیہ یلحظ، تم اس پر اگر بوجھ ڈالو، یعنی تو وہ زبان نکالے گا، او تترکہ یلحظ، یا چھوڑ دو تب بھی زبان نکالے گا. یعنی بوجھ ڈالو، کچھ اٹھاؤ مارنے کے لیے تب بھی زبان نکالے گا، چھوڑ دو تب بھی زبان نکالے گا. یعنی مطلب یہ ہے کہ بس خواہشات کے پیچھے چلتا ہے.
کچھ بھی ہو جائے آپ اس سے بات کریں، کوئی اچھی بات کریں یا کوئی بری بات کریں، دونوں صورتوں میں اس کی تو نصب العین ہے اپنی خواہشات۔ آپ کہیں کہ ہم آپ کو قرآن مجید آپ پڑھیں گے اور اس کے نتیجے میں آپ کو یہ سب کچھ ملے گا، وہ پڑھنے آ جائے گا، اور آپ کہیں گے کہ آپ یہ فلاں کام کریں برا تو آپ کو اتنا فائدہ ملے گا، وہ بھی کر دے گا۔ تو اس کو اس سے کوئی سروکار نہیں ہے، اس کا تو ایک ہی مقصد ہے۔ تو یہ مثال دی گئی ہے کہ آپ اس کے ساتھ ایسا کریں تب بھی زبان نکالے گا، اور ویسا کریں تب بھی زبان نکالے گا۔ سو اس کا تو ٹارگٹ، اس کی تو اصل منزل کچھ اور ہی بن گئی۔ فرمایا ذالک مثل القوم الذین کذبوا بآیاتنا، یہ مثال ہے اس قوم کی کہ جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا۔ کذبوا بآیاتنا، ہماری آیات کو جھٹلایا، یعنی مطلب یہ ہے کہ یہ اصل میں ان یہودیوں کی مثال ہے جنہیں ہم نے جو مقام دیا تھا اس کو اگر وہ ٹھیک طرح سے اس کی قدر کرتے تو کہاں سے کہاں پہنچتے، مگر انہوں نے اس کی قدر کرنے کی بجائے دنیا کی حقیر خواہشات کے پیچھے اپنے آپ کو برباد کر دیا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ اللہ کی مہربانیوں سے بالکل محروم ہو گئے، اور جانوروں کی سی ان کا رویہ ہو گیا۔ یہ بہت بری مثال ہے ان لوگوں کی کہ جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا۔ یہودیوں نے کوئی اللہ کی آیات کا انکار تو نہیں کیا تھا، لیکن آیات کا انکار کرنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ کہیں کہ میں نہیں مانتا۔ اصل چیز ایٹیچیوڈ ہے، یعنی آپ کے ایٹیچیوڈ سے اگر یہ لگتا ہے کہ یو آر ناٹ انٹرسٹڈ تو یہ اور کیا ہے سوائے انکار کے۔ تو ان کے اپنے یہودی ہونے پر فخر کرنے کے باوجود اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بڑی بری مثال ہے ان لوگوں کی جنہوں نے کہ ہماری آیات کو جھٹلایا۔ فقصص القصص، تو آپ بیان کیجئے سرگزشت، لعلہم یتفکرون، تاکہ یہ غور و فکر کریں، یعنی ان کو بتائیں تاکہ یہ سوچیں، تاکہ یہ فکر مند ہوں، تاکہ اس کے نتیجے میں یہ اپنے بارے میں طے کریں۔ ہوتا ہے نا آدمی کو بہت اچھا موقع ملتا ہے اپنے بارے میں فیصلہ کرنے کا جب آدمی کوئی چیز پڑھ رہا ہوتا ہے، جب آدمی کوئی چیز سن رہا ہوتا ہے، جب آدمی کوئی چیز سوچ رہا ہوتا ہے۔ اس لیے کہ ان دا ہیٹ آف دا مومنٹ جب آدمی دوسروں کے ساتھ کچھ گفتگو کر رہا ہوتا ہے تو نہیں کوئی ریشنل نہیں ہوتا، بہت کم ہوتا ہے۔ تو انسان جب سن رہا ہوتا ہے کسی اور کی داستان، کوئی واقعہ، کوئی اصول، تو اس وقت اس کو یہ موقع ہوتا ہے کہ وہ اللہ سے دعا کرے، ایک فرم ریزالو کرے کہ نہیں یار میں ایسا نہیں کروں گا، I'll give it my best shot. It is it's very unfortunate کہ میں بڑا میرے لیے بد نصیبی ہوگی کہ میں اس کو چھوڑ دوں، میں اس کو اگنور کروں۔ سو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کو یہ قصہ سناؤ تاکہ غور کریں، سوچیں، تاکہ اس کے بارے میں یہ فیصلہ کریں۔ سا مثلا القوم، یہ اصل میں وہ ملانے کے لیے ہوتی ہے نون۔ سا مثلا القوم الذین کذبوا بآیاتنا، بڑی بری مثال ہے اس قوم کی کہ جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا۔ وَأَنفُسَهُمْ كَانُوا يَظْلِمُونَ، اور وہ اپنی جانوں پر ظلم کرتے رہے۔ یعنی یہ جھٹلانا کیوں ہوا؟ اس لیے کہ وہ اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے۔ اپنی جان پر ظلم کرنے کا کیا مطلب ہے؟ یعنی جانتے بوجھتے ہوئے وہ غلط رویہ اختیار کرتے، اپنی خواہشات کے پیچھے پڑتے، اور اس کے نتیجے میں اپنی فطرت بگاڑ دیتے۔ قرآن مجید سے معلوم ہوتا ہے کہ اس دنیا میں انسان
اصل میں تو صرف اپنے اوپر ظلم کر سکتا ہے. جو ظلم وہ دوسروں پر کر رہا ہے وہ اصل میں اپنے اوپر کر رہا ہے. اس لیے کہ آپ دوسروں پر ظلم کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ جن پر وہ آپ ظلم کرتے ہیں ان کو کمپنسیٹ کر دے گا. لیکن آپ اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں جان بوجھ کر, اس سے پھر نہیں بچیں گے آپ, اس لیے کہ یہ تو آپ نے خود اپنے اوپر ظلم کیا ہے. تو فرمایا کہ بڑی بری مثال ہے اس قوم کی کہ جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے رہے. من یہد اللہ فہو المہتدی. اصل بات یہ ہے کہ جن کو اللہ ہدایت دے وہی ہدایت پانے والے ہیں. ومن یضلل, اور جن کو وہ گمراہ کر دے فاولئک هم الخاسرون, تو وہی لوگ ہیں کہ جو نقصان سے دوچار ہونے والے ہیں. اللہ جن کو ہدایت دے دے وہی ہیں کہ جو ہدایت پانے والے ہیں, اور وہ جن کو گمراہ کر دے وہی ہیں کہ جو نقصان سے دوچار ہونے والے ہیں. یعنی اللہ لوگوں کو ہدایت دیتا ہے میرٹ کی بنیاد پر, وہ لوگوں کو گمراہ کرتا ہے اصول کی بنیاد پر. اللہ کا کسی کو ہدایت دینا اس بنیاد پر ہوتا ہے کہ وہ بندہ اللہ کی طرف سے آئے ہوئے ہدایت کے موقعوں کی قدر کرتا ہے, وہ ان اپرچونٹیز کو سیز کرتا ہے جو اس کے سامنے آتی ہیں اور وہ اس کو اپنی طرف کھینچتی ہیں کہ انسان قدر کرے, مانے, اللہ کی طرف مائل ہو اور اس کا شکر ادا کرے, اس کے راستے میں آگے بڑھنے کی کوشش کرے. اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو گمراہ ہونے کے لیے چھوڑ دیتا ہے کہ جو اپنے ارادے اور اختیار سے جان بوجھ کر ہدایت کو جاننے کے باوجود گمراہی کو اس کی حقیر ٹیمپٹیشنز کی وجہ سے نظر انداز کر دیتا ہے. تو یہ فیصلہ تو اللہ کرتا ہے, لیکن اللہ کا فیصلہ میرٹ کی بنیاد پر ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ یہاں یہی بتا رہے ہیں کہ یہ جو یہودیوں کے ساتھ معاملہ ہوا, یہ معاملہ بھی اصل میں اللہ کا فیصلہ تھا کہ اللہ نے ہدایت دی, ہدایت دیتا ہے ان کو جو ہدایت کے قابل ہوتے ہیں, اور وہ گمراہ کرتا ہے ان کو کہ جو گمراہی کے قابل ہوتے ہیں, اور وہی ہیں کہ جو نقصان سے دوچار ہونے والے ہیں. ان لوگوں نے اپنے آپ کو ہدایت کا مستحق ہونے سے محروم کر دیا. تو یہ ان کی ایک مختصر ایک تبصرہ ہے ان کے رویے پر, اور یہ بعد میں آنے والے جو لوگ ہیں ان کو گویا کہ آگاہ کیا جا رہا ہے کہ دیکھو تم اس طرح سے وہی رویہ اختیار کر کے اپنے آپ کو اس مشکل میں, اس نقصان میں دوچار ہونے سے اپنے آپ کو بچاؤ. وَلَقَدْ زَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ, اور ہم نے جہنم کے لیے بنایا, ہم نے جہنم ہی کے لیے پیدا کیا کثیرم من الجن والانس, جنوں اور انسانوں میں سے بہت سوں کو. لہم قلوب لا یفقہون بہا, ان کے دل ہیں مگر وہ ان سے سمجھتے نہیں. ولہم اعین لا یبصرون بہا, ان کی آنکھیں ہیں جن سے وہ دیکھتے نہیں ہیں. ولہم آذان, اور ان کے کان ہیں لا یسمعون بہا, جن سے وہ سنتے نہیں ہیں. اولئک کالانعام, یہ لوگ جانوروں چوپایوں کی طرح ہیں. بل ہم اضل, بلکہ ان سے بھی زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں. اولئک هم الغافلون, یہی ہیں کہ جو بالکل غافل ہیں. یعنی یہ اصل میں ایک بڑے غصے کا اس کی سٹیٹمنٹ ہے کہ ہم نے تو سب کو بڑا موقع فراہم کیا تھا, لیکن معلوم یہ ہوتا ہے کہ بہت سے انسانوں اور بہت سے جنوں نے اپنے لیے گمراہی کو پسند کیا. تو فرمایا کہ اب لگتا یہی ہے کہ یہ ہم نے بہت سوں کو جہنم کے لیے پیدا کیا. یعنی بہت سے انسانوں اور بہت سے جنوں نے اپنے رویے سے اپنا جہنمی ہونا ثابت کر دیا. یہ کون لوگ ہیں؟
یہ وہ لوگ ہیں کہ جو دل رکھتے ہیں مگر اس سے فائدہ نہیں اٹھاتے، یعنی سوچنے سمجھنے سے گریز کرتے ہیں۔ ہم عام طور پر سمجھتے ہیں کہ دل تو صرف جذبات ہوتے ہیں، یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کے دل ہیں مگر وہ سمجھتے نہیں ہیں۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ قرآن مجید اصل میں دل و دماغ ہم جس کو کہتے ہیں اس کو ایک اینٹی کے طور پر ڈسکرائب کرتا ہے، یعنی آپ سوچتے ہیں، آپ سمجھتے ہیں، آپ اینالائز کرتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں آپ فکر مند ہوتے ہیں، آپ جذباتی ہوتے ہیں، آپ اٹیچڈ ہوتے ہیں، آپ نفرت کرتے ہیں۔ یہ اصل میں ایک پوری ایک کمپلیٹ اینٹی ہے، جس میں یہ بالکل ٹھیک ہے کہ آگے جا کے اس کے کچھ سیگمنٹس ہیں، الگ الگ ان کی اپنی اسپیشلائزیشن ہے، مگر ایز اے ہول انسانی جو پرسنالٹی ہے اس میں یہ دونوں چیزیں، یعنی انسان کی انالیٹیکل ایبلٹی اور انسان کی جذبات، انسان کے اندر کی کیفیات، یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ موجود ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ اس کو یہاں ان کو قلب کہہ رہا ہے کہ ان کے دل ہیں جن سے وہ سوچتے سمجھتے نہیں۔ وَلَهُمْ آیُن، اور ان کی آنکھیں ہیں، لا یبصرون بہا، جن سے وہ دیکھتے نہیں، یعنی آنکھوں سے جو دیکھنے، عبرت حاصل کرنے، سبق حاصل کرنے کا جو کام لینا تھا وہ اس سے نہیں لیتے۔ وَلَهُمْ آذان، اور ان کے کان ہیں، لا يسمعون بہا، جن سے وہ سنتے نہیں، یعنی کام کی باتیں نہیں سنتے، ہدایت کی باتیں نہیں سنتے۔ کان اللہ تعالیٰ نے ان کو دیے اس لیے تھے کہ اس سے وہ بات سنیں، سچی بات، ہدایت کی بات، اللہ تک پہنچنے والی بات، کامیاب ہونے والی بات، اور اس سے فائدہ اٹھائیں، لیکن اسے وہ سنتے ہی نہیں۔ وہ چیزیں سنتے ہیں جس سے کہ وہ گمراہ ہوں۔ اولئک کالانعام، یہ لوگ چوپایوں کی مانند ہیں۔ چوپایوں کی مانند ہیں اس لیے کہ چوپائے بھی اپنی خواہشات کے پیچھے چلتے ہیں اور یہ بھی اپنی خواہشات کے پیچھے چلتے ہیں۔ بل ہم اضل، نہیں بلکہ ان سے بھی بھٹکے ہوئے ہیں، اس لیے کہ چوپایوں کی فطرت جبلت میں تو یہ امکانات ہیں ہی نہیں جو انسان کے پاس ہیں، تو اس لیے وہ تو جو کچھ بھی کرتے ہیں وہ ٹھیک کرتے ہیں، اللہ نے ان کو پیدا ہی ایسے کیا ہے، مگر انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو امکانات دیے ہیں وہ اس کی حیوانی ضروریات سے اوپر آگے بڑھ کر ہیں، جن کو انہوں نے کمپلیٹلی اگنور کر دیا۔ تو فرمایا بلکہ یہ ان سے بھی زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں۔ اولئک هم الغافلون، یہ لوگ یہی لوگ ہیں کہ جو بالکل غافل ہیں، یعنی یہ غافل لوگ ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ تبصرہ فرمایا۔ میں ان آیات کا ترجمہ ایک مرتبہ پھر آپ کے سامنے کر رہا ہوں۔ آیت نمبر 172 سے سورہ اعراف کی ہم نے آج کا سبق شروع کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ، اور یاد کراؤ ان کو کہ جب نکالا تمہارے رب نے، من بنی آدم، آدم کی اولاد سے، من ظہورہم، ان کی پیٹھوں سے، ذریتہم، ان کی اولاد کو، وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اور ان کو گواہ ٹھہرایا خود ان کے اوپر۔ اب یہ جتنی بھی باتیں ہیں نا، ان کی جو ایکچوئل فزیکل مینیفیسٹیشن ہے وہ ہم نہیں جانتے، یہ سب وہ ہیں میٹافوریکل متشابہات۔ الستُ بربکم، اس نے پوچھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، انہوں نے کہا کیوں نہیں، شہدنا، ہم گواہ ہیں، ان تقولوا یوم القیامہ، ہم نے یہ اس لیے کیا کہ کہیں تم نہ کہو قیامت کے دن، انا کننا عن ھذا غافلین، کہ ہم اس سے غافل تھے، نا واقف تھے۔ او تقولوا، یا تم کہیں یہ نہ کہو، انما اشرک آباؤنا، کہ شرک تو ہمارے آباء و اجداد نے کیا من قبل، اس سے پہلے، وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّن بَعْدِهِمْ، اور ہم تو اولاد تھے ان کے بعد۔ أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ، تو کیا تو ہم کو ہلاک کرے گا اس وجہ سے کہ جو غلط کاروں نے کیا۔ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ، اور اسی طرح سے ہم تفصیل کرتے ہیں آیات کی تاکہ ان پر حجت تمام ہو جائے، وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اور تاکہ یہ رجوع کریں، یعنی وہ جو اس میں حذف ہے اس کو میں نے کھولا ہے۔
وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آیَاتِنَا، اور انہیں سرگزشت سناؤ اس کی کہ جس کو ہم نے اپنی آیات سے نوازا. فَانْسَلَخَ مِنْهَا، مگر وہ ان سے بھاگ نکلا. فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ، تو شیطان نے اس کی پیروی کی. شیطان اس کے پیچھے گیا، شیطان اس کے پیچھے چلا گیا، پیچھے لگ گیا. فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ، اور وہ ہو گیا گمراہوں میں سے. وَلَوْ شِئْنَا، اور اگر ہم چاہتے، لَرَفَعْنَاهُ بِهَا، تو ہم اس کو بلند کر دیتے ان کے ذریعے سے، یعنی ان آیات کے ذریعے سے. وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، مگر وہ تو زمین ہی کی طرف مائل ہو گیا، زمین ہی کا ہو رہا. وَاتَّبَعَهُ هَوَاهُ، اور اس نے اپنی خواہشات کی پیروی کی. فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، تو اس کی مثال تو کتے کی مثال کی طرح ہے. ان تحمل علیہ یلحظ، تم اس پر بوجھ ڈالو، اس پر کوئی چیز اٹھاؤ وہ زبان نکالے رہتا ہے. او تترکہ یلحظ، یا اسے چھوڑ دو تب بھی زبان نکالے رہتا ہے. ذالک مثل القوم الذین کذبوا بآیاتنا، یہ مثال ہے اس قوم کی کہ جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا. فاقصص القصص، تو آپ سنائیے قصہ، سرگزشت. لعلہم یتفکرون، تاکہ وہ سوچیں، غور کریں. ساء مثلا القوم الذین کذبوا بآیاتنا، بڑی بری مثال ہے ان لوگوں کی کہ جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا. وانفسہم کانوا یظلمون، اور وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے رہے. من یہد اللہ، جنہیں اللہ ہدایت دیتا ہے، فہو المہتدی، وہی ہیں کہ جو ہدایت پاتے ہیں. ومن یضلل، اور جن کو وہ گمراہ کر دیتا ہے، فاولئک هم الخاسرون، وہی ہیں کہ جو نقصان سے دوچار ہونے والے ہیں. یہ بات صحیح ہے کہ اس کا ترجمہ کرتے ہوئے بھی، کیونکہ اس کی اتنی غلط فہمی ہے اس کے بارے میں کہ اس ترجمے میں ایڈ کر دینا چاہیے بریکٹ میں کہ وہ جن کو ہدایت دیتا ہے اپنے قانون کے مطابق، وہی ہیں کہ جو ہدایت پانے والے بنتے ہیں، اور جن کو وہ گمراہ کرتا ہے اپنے قانون کے مطابق، وہ لوگ ہیں کہ جو نقصان سے دوچار ہونے والے ہیں. اس لیے کہ اس کا کوئی علاج نہیں کہ لوگ پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں. وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، اور ہم نے تو پیدا کیا جہنم ہی کے لیے بہت سوں کو جنوں اور انسانوں میں سے. لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، ان کے دل ہیں مگر وہ اس سے سمجھتے نہیں. وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، اور ان کی آنکھیں ہیں وہ ان سے دیکھتے نہیں. وَلَهُمْ آذَانٌ، اور ان کے کان ہیں لا يسمعون بها، وہ ان سے سنتے نہیں. اولئک کالانعام، یہ لوگ ہیں کہ جو چوپایوں کی طرح ہیں. بل ہم اضل، نہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ گمراہ ہیں، پھٹکے ہوئے ہیں. اولئک هم الغافلون، یہی لوگ ہیں کہ جو اصل میں بالکل غافل ہیں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ. ہے کوئی سوال آپ کا یا جی ارشاد ارشاد. سر میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ کچھ لوگ ایسے جیسے جیوز میں بھی ہیں اور ہندو بھی ہیں اور کچھ عیسائی بھی لوگ ہیں، کرسچنس بھی ہیں، جو قرآن پاک کو پڑھ لیتے ہیں، پورا قرآن پاک پڑھ لیتے ہیں اور ریفرنسز کے طور پہ قرآن پاک کو سناتے بھی ہیں، لیکن اسلام قبول نہیں کرتے. دیکھیں، کوئی شخص قرآن پڑھ لیتا ہے اور اس کے باوجود مسلمان نہیں ہوتا، اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ اس میں کیا کیا امکانات ہیں. لیکن حقیقت یہ ہے کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی پڑھتا ہے، مان لیتا ہے، مگر ماننے کا اعلان کرنے سے گریز کرتا ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ بس ماحول، لوگوں کے ریئیکشن کا خدشہ. اس کا کیا بنے گا؟ آئی ڈونٹ نو. یہ بھی ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ کہے کہ نہیں، آئی کین انڈرسٹینڈ یو ہیڈ پرابلمس، تم نے مان لیا تو یہی بہت ہے. آئی ڈونٹ نو. میں عام طور پر لوگوں کو یہ کہتا ہوں کہ یار اگر کوئی غیر مسلم مسلمان ہونے کی طرف مائل ہو رہا ہے، پلیز اس کو مشتہر مت کرو. ہمارے ہاں لوگ کھلندڑے ہیں،
ہماری ٹیم جیت گئی. ابھی دیکھا آپ نے وہ جو ہم کر رہے ہیں آج کل وہ انڈیا کے ساتھ ستیہ ناش کر لے. فار گاڈ سیک یار ڈونٹ بی چیپ. بات یہ ہے کہ آپ یہ کہیں اس کو کہ دیکھو تم نے اللہ کے ساتھ تعلق قائم کر لیا ہے, تم کو اسلام سمجھ میں آ گیا ہے, نام نہ بدلو, کچھ بھی نہ کرو, غلط چیزیں چھوڑ دو اور کمرہ بند کر کے نماز پڑھنا شروع کر دو. جس دن تمہارے اندر ہمت ہو کہ تم یہ کہو کہ نہیں یار اب میں بتا سکتا ہوں, تو بتا بھی دو, اس لیے کہ وہ ہمت اللہ تعالیٰ دیتا ہے. سو ایک آدمی قرآن پڑھتا ہے, ایک آدمی اسلام کو سمجھ لیتا ہے اور اس کے باوجود نہیں مانتا, اس کی کئی شکلیں ہو سکتی ہیں. یہ بھی ممکن ہے کہ اس کو بات ہی سمجھ میں نہ آئی. سو اللہ بہتر جانتا ہے. اس لیے ظاہر ہے کہ ہم کسی کے بارے میں کوئی گمان نہیں کر سکتے, البتہ ہم صحیح بات کو بیان کرنے میں بھی اس میں گریز نہیں کریں گے, پلین طریقے سے بات بیان کر دیں گے. باقی ظاہر ہے کہ فیصلہ اللہ کرے. اور سر یہ جو کہا کہ آدم کی پشتوں سے نکالا, جی تو سر یہ حضرت آدم علیہ السلام کی ہی پشت سے پوری نسل کو نکالا گیا ہے. یہاں میں نے آپ کو بتایا کہ میٹافوریکل ہے جی سر, کہ آدم کی پشت سے نکالا اور ان کی اولاد کو ان کی پشتوں سے نکالا. آدم کی پشت نہیں بلکہ بنی آدم کی, آدم کی اولاد کی. جو بات بتانی مقصود ہے وہ یہ ہے کہ سب کے سب موجود تھے, آل آف دیم, کوئی ایکسیپشن نہیں. سر مطلب جو جس روح نے آنا ہے اور کیا مطلب ایبسولوٹلی, جس کے لیے ہمارے ہاں ایک ایکسپریشن ہے آدم سے لے کے ایدم تک, لاسٹ جو فرد ہے اس کو ایدم کہہ دیا. تو آل آف دیم, آل انکلوڈیڈ. جی میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ آپ یہودی کا ذکر, بیکاز آئی وازنٹ ہیئر فرام دی اسٹارٹ فار دا یہ سورہ, یہودی کا ذکر گھڑی گھڑی کرتے ہیں. اگر یہ مکے میں اترا تھا تو میں تو سمجھی تھی کہ وہاں پیگنس بہت ہیں, مطلب وہ ضروری نہیں ہے کہ ریلیجن تھا ان کا, وہ تو بتوں کو پوچھتے تھے, وہ یہودی تو بتوں کو نہیں پوچھتے تھے نا. آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اصل میں یہاں اس سورہ مبارکہ میں خطاب ہی پیگنز سے ہے, مشرکین سے ہے, لیکن ان مشرکین کو یہ بتایا جا رہا ہے سمجھانے کے لیے کہ تمہیں اب اللہ کا پیغام مل رہا ہے, تم اس کی قدر کرو, اس پر ایمان لاؤ اور اس کی جو ایکسپیکٹیشن ہے اس کو پورا کرو. تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ تم سے پہلے ایک اور قوم کو یہی چیز ملی تھی, مگر ان کے بہت سے لوگوں نے اس کی قدر نہیں کی. سو اصل میں یہ سورہ بلڈ اپ ہو رہی ہے اور مکے کے لوگوں کو اور گرد و پیش کے لوگوں کو وارن کر رہی ہے کہ دیکھو اگر تم نے اللہ کے پیغام کی قدر نہیں کی تو تم پر بھی پکڑ عذاب آ جائے گا. سو ان کو سمجھانے کے لیے پھر وہ مختلف قوموں کی ایگزامپلز ہیں کہ جن کو بیان کیا گیا ہے, اور ظاہر ہے کہ یہ اس پہلو سے بھی کیا گیا ہے کہ اگر یہ مکے والے ایمان لے آئیں تو پھر ان کو بنی اسرائیل اور یہود کی جگہ یہ آ جائیں گے, ریپلیس کریں گے. یوں ہے جی. آپ جی فرمائیں. میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ آیت نمبر 178 جس میں اللہ گائیڈز whom he pleases, مجھے لگتا یہ ہے کہ پھر ہمیں جب ہم نماز پڑھیں یا دعا کریں تو ہمیں گائیڈنس کی دعا کرنی چاہیے, کیونکہ دیٹ کائنڈ آف پریسیڈز بینگ کلوزر ٹو اللہ. وہ آپ روزانہ کرتے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم کا مطلب یہ جی, مجھے سیدھے راستے کی ہدایت ہے. پر دل سے نہیں کرتے, نہیں کرتے نا آپ کو, آپ صحیح کہہ رہے ہیں. آپ کو یہ کرنا چاہیے کہ جب آپ اہدنا الصراط المستقیم آپ پڑھیں تو آپ ایسے ہی نہ گزر جائیں, اس پہ ٹائم لگائیں. اور اہدنا الصراط المستقیم کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا, یہی نہیں ہے, بلکہ اس کا مطلب ہے ہمیں سیدھا راستہ دکھا, سیدھے راستے کے لیے ہمارے اندر انکلینیشن پیدا کر دے, اس کی طرف بڑھنے کی ہمت پیدا کر دے, اور
منزل تک پہنچا دے. یہ سب کچھ اس میں شامل ہے. اس کے راستے کی رکاوٹیں دور کر دے. تو یہ بات آپ کی صحیح ہے کہ ہم سورہ فاتحہ پر ایسے پڑھ دیتے ہیں، حالانکہ سورہ فاتحہ میں آخر وہ کیا خوبی ہے کہ جو ہمیں ہر نماز کی ہر رکعت میں پڑھنے کو کہا گیا ہے. وہ یہی بات ہے، ہم اللہ سے ہدایت مانگتے ہیں. اور واقعی یہ بات صحیح ہے کہ مانگنے والی چیز ہی ہدایت ہے، کہ انسان کے اندر وہ جو سچا سیدھا راستہ ہے اس کو جاننے کی خواہش تڑپ پیدا ہو جائے اور انسان اس پر چل پڑے. تو سر اگر کسی دوسرے کے لیے مانگنے تو اس کے لیے بھی اسی طرح کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے. اے اللہ تو نہیں، پھر وہ مطلب اس کے لیے کہنا چاہیے ہاں کہتے ہیں اللہم اہدہ، اللہم اپنی زبان میں بھی کہتے ہیں اللہم اہدہ الی صراطک المستقیم. اے اللہ تو اس کو ہدایت دے اپنے سیدھے راستے کی طرف. آپ کچھ فرمانے تو نہیں ہو گیا؟ تو میں اب یہاں پڑھنا شروع کروں یہاں کے سوالات. شوہر کی پراپرٹی میں بیوی کا کتنا حصہ ہوتا ہے؟ زندگی میں تو آپ اسے پورا ہی لے لیں، لیکن مرنے کے بعد ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اگر شوہر کی اولاد ہے تو پھر اس کا 1/8 ہوگا، 8، اور اگر اولاد نہیں ہے تو پھر 1/4 ہوگا. یوں ہے. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 129 میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کس کتاب کی بات کر رہے ہیں؟ یہ تو اب مجھے آیت دیکھنی پڑے گی. دکھائیں آیت پرانے میں پورا ہے، پورے کا پورا ہے. جزاک اللہ. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 129 میں 29 حضرت ابراہیم کس کتاب کی بات کر رہے ہیں؟ ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ. وہی کتاب کہ جو اس پیغمبر کے ساتھ آئے گی، یعنی جزاک اللہ، یعنی جو وہ کتاب لے کے آئیں گے. انہوں نے دعا کی کہ ایک پیغمبر آئیں، وہ جب آئیں تو وہ تیری کتاب لے کے آئیں گے. تو جو تیری کتاب لے کے آئیں تو اس کی آیات ان کو پڑھ کر سنائیں. یہ دعا ہے. Is there some special دعا we should read for Allah to accept it؟ دیکھیں، ایک دو باتیں سمجھیں. ایک بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر مخلصانہ دعا کو قبول کرتا ہے. مخلصانہ دعا سے مراد یہ ہے کہ جو دعا دل سے نکلتی. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو امن یجیب المضطر اذا دعاہ، بھلا وہ کہ جو مضطر، بے قرار، ڈیسپریٹ انسان کی دعاؤں کو، انسانوں کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے. فیکشف السوء، اور ان کی تکلیف دور کرتا ہے. دعا کی قبولیت کے لیے کوئی دعا کی ضرورت نہیں ہے، کیفیت کی ضرورت ہے. لوگوں کا بعض اوقات خیال یہ ہوتا ہے، میں نے بہت دیکھا ہے، وہ کہتے ہیں کوئی ایسے الفاظ بتائیں. ٹھیک ہے، الفاظ بڑے اہم ہوتے ہیں، لیکن الفاظ کیا کرتے ہیں؟ آپ کی کیفیت بناتے ہیں. اصل چیز وہ کیفیت ہے، وہ خلوص ہے. تو آپ کے اندر کسی چیز کے بھی پانے کے لیے، حاصل کرنے کے لیے، اللہ سے مانگنے میں اگر وہ سنسیرٹی موجود ہے تو اصل میں آپ نے وہ دعا کی کہ جو اللہ نے، جان لیجئے کہ قبول کر لی. لیکن قبول کرنے کا کیا مطلب ہے؟ قبول کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے سن لی، اللہ نے اس کو مان لیا کہ اب اس پر ایکشن ہونا ہے. اور کون سا ایکشن ہونا ہے؟ جو اللہ کے نزدیک ٹھیک ہے.
اس کی حکمت میں ٹھیک ہے، نہ کہ جو آپ کی مرضی میں. اس لیے کہ آپ تو جانتے ہی بہت تھوڑا ہے، آپ کا علم بہت تھوڑا ہے، آپ پوری پکچر کو جانتے ہی نہیں ہیں. آپ کوئی اللہ سے مانگیں گے فضول قسم کی باتیں مانگیں گے، آپ کے پوائنٹ آف ویو سے ٹھیک ہوگی لیکن وہ بالکل غلط ہوگی. تو آدمی کو اتنا اپنے بارے میں اوور کانفیڈنٹ نہیں ہونا چاہیے کہ میں نے مانگا اور خدا نے نہیں دیا. میرا یہ خیال ہے کہ آدمی کو یہ کہنا چاہیے کہ میں نے مانگا اور بس میں نے اپنا کام کر لیا، باقی مجھے خدا پر اعتماد ہے. میں یہ دنیا نہیں چلا رہا، یہ دنیا اللہ چلا رہا ہے اور وہ سب کچھ جانتا ہے. وہ ہم سے اور ہمارے متعلقین سے، ہمارے واٹ ایور ریلیٹیوز فرینڈس سے، سب کو ہم سے زیادہ چاہتا ہے. اس لیے ہمیں بس مانگنا چاہیے اور بس، اور یہ اصرار نہیں کرنا چاہیے کہ ہم نے جو مانگا ہے، جس فارم میں مانگا ہے اسی فارم میں وہ قبول ہو جائے. A very close friend has asked me for niyaz today. I can't refuse. How do I make sure that what I eat is in Allah's name? Can I ask politely without causing offense? بالکل ایسا ہی ہے. دیکھیں یہ بھی ایک بڑی عجیب بات ہے کہ بعض لوگ اتنے تمیزدار ہوتے ہیں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم کوئی شرکیہ چیز کر لیں گے لیکن لوگوں کو offend نہیں کریں گے. میرا یہ خیال ہے کہ اس معاملے میں نہ بدتمیز ہونا چاہیے، نہ اتنا زیادہ اکوموڈیٹنگ ہونا چاہیے. آپ یہ پوچھیں ظاہر ہے جن کی آپ بات کر رہی ہیں وہ بھی مسلمان ہیں، کہ کسی اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر تو نیاز نہیں ہے. تو وہ کہیں ہے تو آپ ان سے پوچھیں کہ اس کا کیا مطلب ہے. تو مگر وہ آپ کو کچھ بتائیں تو ان کو سمجھائیں کہ بھائی یہ تو نظر، نیاز، قربانی، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ تو صرف اللہ کے لیے اور کسی کے لیے ہونا ہی نہیں چاہیے. پولائٹلی سمجھائیں. بھائی اگر آپ کی وہ دوست ہیں تو ان کا یہ حق ہے کہ آپ ان کو سمجھائیں. کیوں نہیں سمجھائیں گے آپ؟ یعنی اس کا کیا امکان ہے کہ آپ ان سے نہ پوچھیں؟ اسی کے ساتھ کنیکٹڈ میں آپ سے پوچھ لیتی ہوں کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم جب نظر نیاز دیتے ہیں، مثلاً اگر کوئی بزرگ مر گئے، مثلاً میرے ابو فوت ہو گئے ہیں، تو وہ ان کے مطلب ہے تو اللہ کے لیے، لیکن دعا جو ہے وہ دعا یہ ہوتی ہے کہ جی ثواب جو ہے وہ ابو کو جائے. یا دیکھیں ثواب ابو کو جائے یہ شرک نہیں ہے. اچھا، یہ ایبسرڈٹی ہے، اس لیے کہ وہ جائے گا ہی نہیں. آپ ایک ایسی انٹری پاس کر رہے ہیں جو انٹری پاس ہو ہی نہیں سکتی. لیکن یہ شرک نہیں. اگر مثال کے طور پر یوں کوئی کہتا ہے کہ یہ اصل میں نیاز ابو کے نام کی ہے اور مراد اس سے یہ ہوتی ہے کہ ان کو ہم ثواب پہنچانا چاہتے ہیں، تو پھر یہ شرک نہیں ہے، پھر یہ ایک بیکار سی بات ہے. ان کو سمجھانا چاہیے کہ بیکار سی بات نہ کریں. یعنی اللہ نے بتانا ہوتا بتا دیتا کہ ہم بعض کھانے وہاں پہنچائیں گے، بعض قرآن شریف پڑھے وہاں پہنچائیں گے. تو بھائی دیکھیں ایک بات بڑی واضح ہے، دین اللہ کے پیغمبر لے کے آئے ہیں تو دین کی باتیں تو وہی بتائیں گے نا، اور دین مکمل ہو گیا. تو یہ ہم اپنی طرف سے تو کوئی چیز ایڈ نہیں کر سکتے کہ ہم یہ کہیں گے کہ ہم نے یہ چیز کرنی شروع کر دی ہے. اس میں میرا یہ خیال ہے کہ آدمی کو مجھے اس کا اندازہ ہے کہ ماحول سے فائٹ کرنا آسان نہیں ہے، لیکن کم از کم اپنے اندر تو آدمی ایک خاموش ریزولو پیدا کرے کہ جی میں نے اس میں پارٹیسپیٹ نہیں کرنا. اس لیے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کو یہ بات معلوم ہو، مان لیا کہ آپ کنونس نہیں ہے کہ یہ شرک ہے. شرک ہونے کے امکانات تو بہت ہیں اس میں. تو آپ وائی ٹیک دیٹ رسک، یو نو. تو یہ جو داتا صاحب کی یہاں دیگیں بٹ رہی ہیں، یا جب شب معراج ہوتی ہے جو لوگ نیاز بانٹ رہے ہوتے ہیں، آئی گیس شب معراج پہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نام سے بٹتی ہے. آئی گیس دین دیٹ شب برات. آپ کو معلوم ہے کہ داتا کا کیا مطلب ہے؟ کہنا بھی شرک ہے، یعنی وہ جو دینا. سو یہ ہمارے اصل میں بڑی عجیب چیزیں ہیں جی. اس میں
کسی چیز کو لیبل کرنے سے پہلے بس یہ دیکھ لینا چاہیے کہ اس کا مطلب کیا ہے. یعنی مثال کے طور پر یہ بالکل ممکن ہے کہ وہی بات ہے کہ کوئی چیز ہو جو شرک تو نہ ہو لیکن اس کا دین میں کوئی اس کی حیثیت نہیں ہے, مگر ابھی نہیں, تو یہ دوسرا آئٹم بھی ہے. تھینک یو. مگر وہ چیز دین کی وہ چیز کہ جو آپ کو دین میں نہیں ملتی, یعنی رسول اللہ کے دیے ہوئے دین میں نہیں ملتی, اس کو اوائڈ کرنا چاہیے. ہم کو اصل میں کیا ہماری آزمائش کیا ہے؟ آپ کی میری کیا آزمائش ہے؟ آپ کی آزمائش یہ ہے, آپ جب غور کریں, یہی آزمائش تھی ان لوگوں کی بھی. آپ نے اللہ کے دین کو سیکھنے سے پہلے ایک ایسا دین ایکسپیرینس کیا جس میں اللہ کے دین کے نام پر بہت سی ایسی چیزیں ہو رہی تھیں جو اللہ کا دین نہیں ہے. اب آپ کی آزمائش یہ ہے کہ ایک تو آپ سمجھیں کہ یار ہو سکتا ہے کہ وہی دین ٹھیک ہو تو مان لیں, اس کو فالو کریں. اور اگر آپ کو یہ محسوس ہونے لگے کہ نہیں وہ تو ٹھیک نہیں تھا, تو پھر اس کے بعد وہی آزمائش ہے جو ہر اس معاشرے کی آزمائش ہوتی ہے کہ جس کے سامنے کوئی صحیح دین کا پیغام آ جاتا ہے. اس کے بعد ایک سٹرگل ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ نعرے لگانا شروع کرتے ہیں, مگر یہ کہ کم سے کم اپنی ذات کی حد تک اپنے آپ کو اس معاملے میں اس معاملے سے دور رکھیں کہ جو آپ سمجھتے ہیں کہ غلط ہے, اور ظاہر ہے کہ دوسروں کو انفلوئنس کرنے کی کوشش کریں. سر یہ جو برسی ہے یہ بھی نہیں کرنی چاہیے. دیکھیں, اگر برسی کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے برسی کی اور آپ نے ان صاحب یا صاحبہ کے لیے کوئی ان کو یاد کیا, ان کے کچھ خوبیاں بیان کی آپس میں, اور اس کو مذہب نہیں بنایا, تو پھر تو پھر بدعت نہیں ہوئی. لیکن اگر آپ نے اس کو باقاعدہ اس میں کہا جی کہ آج والد صاحب کی برسی ہے, قرآن خوانی ہوگی اور اس کے بعد دعا ہوگی, تو یہ تو ظاہر دین بن گیا. اس کے لیے تو باقاعدہ ہمیں دین میں معلوم ہونا چاہیے کیسا ہوا ہے, تو یہ تو نہیں ہو سکتا. رزق تو اللہ کا ہے, یہ تو اچھا وہ انہوں نے ان کو جواب دیا. We make dua continuously for the trials we are facing, but want to ensure Allah accepts them. دعا کرتے رہیں اور اللہ تعالیٰ آپ یقین جانے کے سنتا ہے. تو سر اگر وہ دے نہ دیں, کوئی پیسے دے دیں کسی غریب کو, تو وہ بھی ٹھیک ہے. آپ خاموشی سے ایک کام کریں, کوئی حرج نہیں, کہ آپ کو یاد آیا کہ آج کے دن والد صاحب فوت ہوئے تھے اور آپ نے جا کر کوئی صدقہ کر لیا اور پھر ان کے لیے دعا کی. یہ نیت کہ یہ صدقہ ان کو پہنچے, یہ تو پہنچے گا ہی نہیں. اچھا ویسے ہی کر, آپ دعا کریں, یہ بڑی نیچرل چیز ہے. میرے والد صاحب فلاں تاریخ کو فوت ہوئے, وہ تاریخ آئی, میرا ایک دوست ہے, میرے والد کو فوت ہوئے 42 سال ہو گئے. ان کے فوت ہونے کے بعد ہر سال وہ مجھے اس تاریخ پہ فون کرتا ہے. بڑی نیچرل سی بات ہے, وہ ان کا شاگرد تھا, سو اب تک کرتا ہے. یہ نیچرل ہے. سو دین ہم کو ان نیچرل نہیں بنانا چاہتا, مگر دین میں اضافہ ہم نہیں کر سکتے. اصل میں یہ بھی ایک بڑی پرابلم ہے نا, کہ وہ نیچرل چیزوں کو لوگ آگے بڑھا کے اس میں اضافہ کرنا شروع کرتے ہیں. آپ اس کو کریں, آپ کہیں گے کہ میرے والد کے انتقال کا آج دن ہے, آپ کو میں انوائٹ کرتا ہوں, لیٹس ٹاک اباؤٹ اٹ. انہوں نے یہ کیا اور یہ کیا اور یہ کیا, یہ انہوں نے کتاب لکھی, یہ ان کا فلاں تھا وغیرہ وغیرہ. چلیں آخر میں دعا بھی کر دیں. تو یہ اب آپ نے اس کو دین نہیں بنایا, لیکن آپ اس کو باقاعدہ ایک دینی شکل دے رہے ہیں. تو میں گزارش کر رہا ہوں کہ دین تو صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سکتے ہیں, ان کے علاوہ کوئی دین نہیں دے سکتا. اس لیے اس میں احتیاط کرنی چاہیے. یہ جو
سعودی عربیہ میں نظر نیاز ہوتی ہے؟ میں خالی پیدا نہیں ہوتا. نظر نیاز آئی تھی ہندوؤں سے آئی. جی نہیں وہاں نہیں ہوتی. عراق میں، سیریا میں کہیں بھی نہیں. کہیں نہیں. لیکن قرآن میں ہے کہ جب آپ نظر، آئی ایم سوری میں اتنا زیادہ پڑھی نہیں ہوں، کہ جب آپ نظر مانگے تو اس کو پورا کریں. بالکل صحیح ہے. میں نے آپ نے نظر مانی، مگر کیا مطلب ہے اس سے مراد یہ ہے کہ آپ نے اللہ سے یہ کہا کہ اگر یہ کام ہو میرا بیٹا پاس ہو گیا تو میں 100 رکعت نفل پڑھوں. ٹھیک ہے نا؟ تو اگر وہ پاس ہو گیا تو آپ کو نفل پڑھنے پڑیں گے. یہ نظر، یہ آپ سید علی حجویری کو نہیں کہہ سکتے، پھر شرک ہو جائے گا. یہ تو صرف اللہ سے ہی مانگیں گے. تو آپ نے نظر مانا. بعض وقت میں نے دیکھا ہے کہ الفاظ لوگ استعمال کرتے ہیں، آئی ڈونٹ نو، مجھے نہیں معلوم ہے کہ یہ جب لوگ کہتے ہیں یہ ان کی نیاز ہے تو اس سے کیا مراد ہے. اسی لیے میں کہتا ہوں پہلے پوچھ لیں. اور ان کو کہتے ہیں کہ یار یہ ایک تو یہ بات کہ ٹریڈیشن میں ہے، بڑی اچھی بات ہے، ٹریڈیشن کو ہم توڑنا نہیں چاہتے، لیکن وہ ٹریڈیشن کے جو دین کے خلاف ہے وہ تو چھوڑنی پڑے گی. تو اس لیے اس بات کو پہلے کلیریفائی کرنا چاہیے کہ یہ ان کی نیاز ہے. واٹ ڈو یو مین؟ یعنی کیا چیز ہے وہ؟ اگر معلوم ہے کچھ بھی نہیں ہے، ایسی ایک غلط سی بات ہے تو کہ چھوڑو پرے یار، کیا چیز ہے. لیکن اگر معلوم کہ نہیں، وہ باقاعدہ کسی غیر اللہ کے لیے ہو رہی ہے. میں آپ کو یہ بتا چکا ہوں جناب کہ اللہ تعالیٰ شرک کے بارے میں کتنا زیادہ ہمیں حساس کرنا چاہتا ہے کہ قرآن مجید میں اللہ نے یہ اصول تو بیان کیا ہے جو ہم کو بتایا ہے کہ کھاتے ہوئے ہمیشہ میں نروس ہوتا ہوں کہ میں دائیں سے کھاؤں گا اور بائیں سمجھیں گا. آپ نے تصویر اتار کے اپنا تو سیو کر لیا، لیکن میں تو اب یہی کروں گا کہ یوں کروں گا. یہ دونوں یہ لیفٹ ہینڈ سے آتا ہے نا، ان کو لیفٹ نظر آتا ہے، وہ تو ہر دفعہ کمنٹ کرتے ہیں لوگ. وہ تصویر بھی الٹی اوپر نظر آ رہی. میں ڈر کے میں نے ادھر لگا لی، میں نے کہا الٹی نہ نظر آ رہی. ایٹنگ وہ بھی ویڈیو جاری ہو. ویڈیو تو ویڈیو ہے نا، وہ تو ساری جاری. تو آپ سر اس کا مطلب ہے کہ جو نظر نیاز مانگی ہے وہ صرف اللہ کے لیے. جی میں یہ گزارش کر رہا تھا، بزرگوں کے لیے. میں یہ گزارش کر رہا تھا کہ جب اللہ نے یہ فرمایا کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر تم نے کوئی جانور ذبح کیا تو وہ حرام ہے. ٹھیک ہے، تو یہ تو بات واضح ہے. مگر اس کے بارے میں کچھ سوالات پیدا ہوئے. ان سوالوں کے جواب اللہ نے دیے، وہ ذرا آپ دیکھیں. میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں. ایک سوال یہ پیدا ہوا کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام تو نہیں لیا، مگر کسی کا بھی نام نہیں لیا، اللہ کا نام بھی نہیں لیا، اور جانور ذبح کر دیا، تو کیا یہ جائز ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ بھی ناجائز. دوسرا سوال، اللہ کا نام لیا گیا ذبح کرتے ہوئے، جانور حلال ہے، صحیح طرح سے ذبح کیا گیا، خون بہایا گیا، مگر اس شخص نے ذبح کیا کہ جو اصلاً شرک کو اپنا دین مانتا ہے. یعنی وہ یہ کہتا ہے کہ ہاں اللہ کے علاوہ اور بھی ہیں کہ جو اللہ کے پارٹنرز ہیں. تو اس نے اگر جانور ذبح کیا ہے، چاہے اللہ کا نام لے کے کیا ہے، تو وہ جانور حرام ہو جائے گا. اتنا سینسٹیو ہے معاملہ. تیسری بات، اللہ کا نام لے کر جانور ذبح ہوا، ذبح کرنے والا بندہ مسلمان یا موحد ہے، توحید کو مانتا ہے، مگر اس کو ذبح اس جگہ کیا گیا جہاں آرڈینریلی غیر اللہ کی خوشنودی کے لیے جانور ذبح ہوتے ہیں، جیسے بتوں کے استھان ہوتے تھے، جیسے مزار ہیں، یہ بھی حرام ہو گیا. تو
اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم اس بارے میں سینسٹیو ہیں. جی سر ذبح کروانے والا یا کرنے والا، یہ جو اس سے پہلے آپ نہیں ذبح کرنے والا قصائی. کسائی تو سر سر ہمیں کیسے پتہ چلا کہ وہ شرک ہے؟ ہیں تو اتنے زیادہ کسائی ہے کہ ان کے بارے میں جاننا کہ وہ کیا سوچ رکھتے ہیں. نہیں دیکھیں یہ دوسری بات ہے. بات یہ ہے کہ ہمارے جو گوشت آتا ہے جس میں کہ ہم نہیں ہوتے موجود کہ جب یہ ذبح ہوتا ہے، جی جی تو یہ ہم خوش گمانی رکھتے ہیں کہ یہ مسلمان ہی ذبح کرتے ہیں اور اللہ کا نام لے کر ہی ذبح کرتے ہوں گے. یہ تو بہت مشکل ہے نا کہ آپ دکان پہ گوشت لے جائیں تو آپ پہلے ادھر جائیں اس سے کہا جی وہاں سے بتائیں. یعنی ہم اس حسن ظن پر کام کرتے ہیں کہ اللہ کا نام لیا ہی گیا ہوگا. آپ کو اگر یہ گمان غالب ہونے لگے کہ کوئی گڑبڑ ہے تو پھر آپ اپنا اطمینان کریں، تحقیق کریں. ٹھیک ہے. آپ کو ذرا شک ہو جائے تو پھر آپ بس بسم اللہ پڑھیں اور کھا لیں. تو سر یہ تو ہو گیا روز کا، اور جو عید کے دن کی قربانی ہوتی ہے بہت سارے قصائی جو ہیں اسی دن نئے پیدا ہوتے ہیں کہ وہ جی نکلے ہوئے کرنے کے لیے. جو عید کے دن کی قربانی ہے اس میں جو لوگ ذبح کرتے ہیں وہ اگر مسلمان ہیں تو اگر وہ اناڑی بھی ہے جی جی تو آپ کا گوشت اچھا نہیں بنے گا لیکن جائز تو ہوگا. دوسرا یہ ہے کہ اگر وہ عیسائی ہیں تب بھی ان کا اللہ کے نام پر ذبح کرنا مان لیا جائے اس لیے کہ وہ مشرک نہیں ہے. جی میرا کوشچن یہ تھا کہ یہودی بھی تو ذبح کر کے کھاتے ہیں، جی تو وہ ہمارے لیے یہودیوں کا ذبیحہ ہمارے لیے جائز ہے. یہی تو میں گزارش کر رہا ہوں. اللہ کا نام تو لیتے اللہ کا نام لیتے ہیں. یہی قرآن مجید نے کہا کہ اہل کتاب کا کھانا تمہارے لیے حلال ہے اور تمہارا کھانا ان کے لیے حلال ہے. ظاہر ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اہل کتاب کے گھر جائیں اور وہ آپ کو سور کھلائیں تو آپ کھا لیں. نہیں، ان کا وہ گوشت کے جو انہوں نے حلال کیا اللہ کا نام لے کر. مگر اگر کوئی مشرک ہے وہ آپ کو کوئی ایسا فوڈ دے جس میں گوشت ہو اور وہ انہوں نے اس کو ذبح کیا ہے اور چاہے اللہ کا نام لے کے کیا ہے، وہ آپ نہیں کھا سکتے. ان کے ساتھ آپ سبزی کھائیں، دال کھائیں، پکوڑے کھائیں. سر اہلی کتاب میں تو صرف دونوں ہی آ جاتے ہیں، جیوز بھی اور کرسچنس بھی. جی تو صرف جیوز کا تو ہم کھا لیتے ہیں کہ ہمیں ان کے بارے میں ہے کہ وہ تو کرتے ہیں ذبیحہ کوشر کے نام سے. جی تو سر جو کرسچنس ہیں ان کا تو ہم نہیں کھاتے، اس لیے اس کا ہمیں پرابلم بنتا ہے باہر. اس کی وجہ یہ ہے نا کہ جو باہر جا کے نہیں کھاتے اس کی وجہ وہ پہلی وجہ ہے جو میں نے بیان کی کہ وہ اللہ کا نام لیتے ہی نہیں ایز اے میٹر آف پالیسی، اس لیے وہ ناجائز ہے. یعنی اگر وہ کرسچنز ہو کے اللہ کا نام لے کے ذبح کریں تو ہمیں کوئی پرابلم نہیں. جیسے جیوز جب اللہ کا نام لے کے ذبح کرتے ہیں تو وہ ہمارے لیے بھی وہ اب تو یہ محاورہ بن کے ہمارے لیے کوشر ہے، ہمارے لیے جائز. ویسے کافی اویلیبل ہوتا ہے باہر. جی 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 ہر جگہ. یہ برتنوں کو جو سپریٹ کرتے ہیں پاکستان میں کرسچن اسپیشلی میڈس اگر ہوں یا تو برتن کرسچنوں کے الگ، اور کچھ لوگ تو کام بھی گھر میں نہیں کرواتے کہ وہ کرسچن ہیں. یہ کم سے کم یہ ہے کہ غیر ضروری اور حد سے زیادہ بڑھی ہوئی احتیاط ہے، مگر اس سے آگے بڑھ کر یہ تکبر ہے. سر یہ ہندوازم کا ہے، یہ شودراس کا ہاں. ایٹیٹیوڈ ہے جو ہمارا وہاں سے آیا ہے. ہاں. اسلام کو مذہب کا تو کوئی ویسے بھی تعلق جب آپ نہیں ہے. ایسا آپ رویہ رکھیں گے تو آپ ان کو پھر دعوت ہی نہیں دے سکتے، آپ ان کو کچھ کہیں یہ نہیں تکبر، سب سے بڑی بات یہ تکبر ہے. آپ دوسروں کو اپنے سے کمتر سمجھ رہے ہیں، یہ بڑی خطرناک بات ہے. مگر کیا کیا جائے؟ میں نے دیکھا کہ بڑے بڑے اچھے لوگ
دیندار لوگ برتن الگ کرتے ہیں. بات پھر وہی ہے نا کہ ان کو بتایا کیا گیا. یہ تو جب آپ پڑھنا شروع کرتے ہیں، جب آپ کو بتاتا ہے تو آپ کو کانسیپٹ آپ تک کلیئر ہوتا ہے. اور میں نے یہ دیکھا ہے کہ اس میں بڑے بڑے خوبصورت دلائل ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ مذہبی پوائنٹ آف ویو سے نہیں، یہ معاشرتی فرق کے پوائنٹ آف ویو سے نہیں، میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے، کہ کوئی ان کی بیماریاں نہ آ جائیں. تو آپ کی بیماریاں بھی تو جا سکتی ہیں. ڈاکٹر صاحب ہماری دوسری کلاس میں انہوں نے وہ 4 لفظ پوچھے تھے جن کے آپ نے میننگز بتائے تھے. جی اس کی وہ ریکارڈڈ ویڈیو ہے یا بیکاز آئی وانٹ ٹو لسن ٹو دیم اگین. کیا لفظ تھے جی؟ وہ جو قسمت، تقدیر، توفیق اور تدبیر. قسمت، آگے کیا تھا؟ صرف نصیب، نصیب، قسمت، نصیب، تقدیر اور تدبیر. یہ دیکھیں تقدیر اور تقدیر. ہم جب کہتے ہیں قسمت، ڈاکٹر صاحب یہ پلیز ریکارڈ کر لیں، پلیز کوئی کر دے ریکارڈ بیکاز یہ تو آئی ہو رہا وانٹ ٹو کیپ دس. یہ تو ہو رہا ہے. اچھا دس انڈر واٹ ول اٹ کم؟ اس کلاس میں آپ جائیں گے. ہاں اچھا. قسمت جس کو آپ کہتے ہیں یہ وہی چیز ہے کہ جو آپ تقدیر بھی کہتے ہیں. یعنی آپ کی زندگی میں جو کچھ ہوگا اللہ تو اس کو جانتا ہے. جب وہ اس کو جانتا ہے تو ظاہر ہے کہ ہوگا وہی کہ جو اس کے علم میں ہے. تو ہم عام طور پر جب کوئی واقعہ ہو جاتا ہے اور واقعہ ایسا ہو کہ جو مثال کے طور پر ذرا ان پلیزنٹ ہو، آدمی کہتا ہے قسمت میں یہی تھا، جو غلط نہیں ہے. یعنی اپنے آپ کو تسلی دلانے کے لیے ایک اچھی بات ہے کہ آدمی سوچے کہ بھائی اللہ کا فیصلہ تھا اور یہ تو ہونا ہی تھا. میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے خود یہ آرگومنٹ اختیار کیے. سورہ حدید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ما اصاب بمصیبت، کوئی مصیبت نہیں اترتی فی الارض ولا فی انفسکم، نہ زمین میں نہ خود تمہاری اپنی شخصیت میں، الا فی کتاب، مگر یہ کہ وہ ایک کتاب میں موجود ہے، من قبل ان نبراہا، اس سے پہلے کہ ہم اس کو ظاہر کرتے ہیں. یہ ہم تمہیں کیوں بتا رہے ہیں؟ لِكَيْلَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ، تاکہ تم افسوس نہ کرو اس پر کہ جو تم سے فوت ہو گیا، چھوٹ گیا. وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ، اور نہ تم اتراؤ خوشی سے اس پر کہ جو اس نے تم کو دیا. تو ایک بات تو یہ ہے کہ جو کچھ بھی ہمارے ساتھ ہو رہا ہے یہ وہ ہے کہ جو اللہ پہلے سے جانتا ہے. مگر یہ اپنی جگہ پر ایک حقیقت ہے کہ جو ہم کرتے ہیں وہ ہم اپنی آزادانہ مرضی سے کرتے ہیں. تو ان دونوں کو آپ جب ایک ساتھ سمجھتے ہیں بیلنس طریقے سے، تو آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ ہماری وہ آزمائش ہو رہی ہے کہ جس آزمائش میں ہم انڈیپینڈنٹ ہیں، مگر یہ بھی جانتے ہیں کہ اللہ اس سے پہلے سے واقف ہے. اس لیے اگر کوئی چیز آپ کی ایکسپیکٹیشن سے ڈفرینٹ ہو گئی تو اس میں کوئی بہت پریشان ہونے اور مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ تو کویسچن پیپر کا پہلا سوال تھا. دوسرا سوال کیا تھا؟ سر یہ جو بھی آپ نے بتایا یہ تو قسمت ہو گیا ہوگی. تقدیر اور تدبیر. تقدیر اور تدبیر یہ ہے، جو آپ نے کہا نا کہ نہیں، یہ قسمت ہے. قسمت اور تقدیر تقدیر اور قسمت ایک ہی چیز ہے. ایک ہی چیز ہے. ہاں، تدبیر کہتے ہیں آپ کی پلاننگ کو. ہم پلاننگ کرتے ہیں اس لیے کہ اللہ نے ہم کو پلان کرنے کے لیے، سوچنے کے لیے کہا ہے، اور ہماری پلاننگ کے باوجود ہوتا وہ ہے جو اللہ چاہتا ہے، جو اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے. اس کے باوجود اس نے ہم کو انکریج کیا ہے کہ ہم پلاننگ کریں. چنانچہ یہ بات ہم کو معلوم ہوتی ہے سورہ یوسف سے. سورہ یوسف میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے
سوری یوسف علیہ السلام نے یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو کہا کہ تم جب جاؤ مصر تو کسی ایک دروازے سے داخل نہ ہونا بلکہ مختلف دروازوں سے جانا، یعنی وہ جو شہر کے دروازے ہوتے تھے نا. تو اللہ تعالیٰ نے اس پہ تبصرہ فرمایا کہ یہ یعقوب کا وہ علم تھا جو ہم نے ان کو عطا کیا. ویسے ہونا تو وہی تھا جو اللہ کا فیصلہ تھا، مگر اللہ نے ان کی تعریف کی. سو تدبیر ہمیں کرنی ہے، یعنی یہ سوچ کر کہ جو کچھ ہونا ہے وہ تو ہونا ہی ہے، اب مجھے کرنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں، تو نہیں، ایسا نہیں ہے. اسی سے تیسری چیز جو آپ کی نصیب کہتے ہیں حصے کو. آپ کا ایک حصہ ہے جو اللہ نے آپ کے لیے طے کیا ہوا ہے، مگر وہ حصہ آپ کو ملے گا اگر آپ اس کو حاصل کرنے کی کوشش کریں گے، جس کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فضل. کہ آپ جب کماتے ہیں، آپ جب دکان کھولتے ہیں، آپ جب کوئی کھیتی میں جاتے ہیں، تو آپ اللہ کا فضل تلاش کرتے ہیں، آپ وہ حصہ تلاش کرتے ہیں جو آپ کے لیے اس نے طے کیا ہوا. تو ظاہر ہے کہ ہم کوشش کریں گے تو وہ حصہ ہم کو ملے گا کہ جو اس نے ہمارے لیے طے کیا ہے. اس نے ہمارے لیے حصہ طے نہیں کیا اور ہم کوشش کریں گے ہمیں نہیں ملے گا. تو یہ اصل میں یہ ایکویشن ہے. اس ایکویشن میں انسان کو اس بات کو کبھی نہیں بھولنا چاہیے کہ اللہ اس دنیا کو چلا رہا ہے، وہ سب کچھ جانتا ہے، ہم بہت تھوڑا جانتے ہیں. ہمیں اس کی اس دنیا میں اس کی صفات کی انڈرسٹینڈنگ کے مطابق ایڈجسٹ کرنا ہے. یہ ایڈجسٹمنٹ ہمیں کرنی ہے. اس ایڈجسٹمنٹ ہی کا نام ہے توکل، بھروسہ. ہم اللہ پر اعتماد کرتے ہیں. ہم اس بات کو جانتے ہیں کہ وہ فیئر ہے، ہم اس کو جانتے ہیں کہ وہ کبھی کوئی غلط فیصلہ نہیں کرتا. تو ہم اپنا رول ادا کرتے ہیں اور یہ طے کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ کر رہا ہے وہ ٹھیک کر رہا ہے، وہ غلط نہیں کر سکتا. اس لیے جب بندہ ایمان کی کیفیت پا لیتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ سے غیر مطمئن نہیں ہو سکتا، احتجاج نہیں کر سکتا، وہ اس کو برا بھلا نہیں کہہ سکتا، وہ اس کے بارے میں یہ نہیں کر سکتا کہ وہ کیا کرتا ہے. اس کا مطلب اس نے بات ہی نہیں سمجھی. بعض اوقات کیا ہوتا ہے، بعض اوقات ہوتی ہے میل ایڈجسٹمنٹ. آپ نے ایک بندے سے اتنی محبت کرنی شروع کر دی کہ آپ کو اللہ میاں جو ہے بیک گراؤنڈ اور وہ صاحب آگے ہیں، تو پھر کر لو جو کرنا ہے. اگر اس دنیا میں آپ نے یہی کرنا ہے تو پھر یہ دنیا تو اللہ کی ہے، ان صاحب کی نہیں ہے. رائٹ. سو ہمیں خدا کی اس دنیا میں خدا کے پلان کے مطابق ایڈجسٹ کرنا ہے. جس دن آپ کو یہ بات سمجھ میں آ جائے گی اس دن آپ اللہ کی اسکیم پر بھروسہ کریں گے، آپ مطمئن ہوں گے اور آپ کے اندر کی یہ احتجاج اور ناراضی ختم ہو جائے گی. ٹھیک ہے جی. میرا خیال ہے مجھے اب اس کو بند کرنا ہے. اس کی وجہ ایک تو یہ کہ ٹائم ہو گیا ہے، اور دوسرا یہ کہ اگر پہ بند